السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوال: اصل میں عورت کا حجاب ہے کیا؟ کیا آپ بتائیں گے؟ جی ہاں، بالکل۔ آئیے سمجھتے ہیں۔ بڑے غور سے سنیے گا، بہت خوبصورت بات ہے۔ اصل میں عورت کا حجاب زینت نہ اختیار کرنا ہے۔ شکراً۔ ایک انوکھا امتحان۔ مامون رشید نے ایک بیت الحکمت قائم کیا تھا۔ ملک کے بڑے بڑے طبیب، مترجم، دواساز اس بیت الحکمت میں تھے۔ ایک نوجوان آیا جو 25 سال کی عمر کا تھا، مگر بڑے بڑے استاد حکیم اس کی علمی قابلیت کا دم بھرتے تھے۔ غیر ملکی کتابوں کا عربی میں ترجمہ کرنے والے یہ عظیم محقق حسنین بن اسحاق تھے۔ ان کی پیدائش 800 عیسوی میں عراق کے شہر میں ہوئی۔ اپنے علاقے میں تعلیم حاصل کر کے کم عمری میں ہی ملازمت کی تلاش میں نکل پڑے۔ چلتے چلتے حکیموں اور طبیبوں کے مشہور علاقے جندے پورشا جا پہنچے۔ یوحنا بن ماسویہ کے ہاں حاضری ہوئی، جو اپنے علاقے کے طبیبوں میں ممتاز مقام رکھتے تھے۔ انہوں نے نئے آنے والے نوجوان کو اپنے شفا خانے میں دوا ساز کے طور پر رکھ لیا۔ یوحنا ماسویہ فارغ وقت میں طلبہ کو پڑھاتے، یہ بھی ان کی مجلس میں جا بیٹھتا۔ یوحنا، جو اپنے علاقے کے طبیبوں کو ہی علم طب کا مالک سمجھتے تھے، حسنین بن اسحاق کی شرکت کو ناپسند کرتے تھے۔ ایک دن دوران سفر حسنین نے ایک سوال کر دیا۔ اس کی وجہ سے حسنین کے دل میں مزید علم کا شوق سوار ہوا اور وہ یونانی اور سریانی زبان سیکھ کر واپس لوٹے۔ واپس آتے ہی بیت الحکمت میں چلے گئے، جہاں سب نے انہیں قدر کی نگاہ سے دیکھا۔ انہوں نے یونانی، سریانی اور فارسی زبان پر دسترس کی وجہ سے ان زبانوں کی کتب کا عربی میں ترجمہ کیا۔ مامون ان کی تنخواہ کے علاوہ ان کی کتاب کا وزن کرتا اور اس وزن کے برابر سونا بھی دیتا۔ تقریباً 90 کتابوں کا ترجمہ کیا۔ مترجم کے ساتھ ساتھ یہ بے نظیر طبیب بھی تھے۔ خلیفہ متوکل نے انہیں ذاتی طبیب کے طور پر رکھنا چاہا تو بلا کر کہا کہ میرا ایک دشمن ہے جسے ہلاک کرنے کے لیے زہد آلود دوا چاہیے۔ حسنین نے انکار کر دیا کہ میں لوگوں کی فلاح اور بھلائی کی دوا بنا سکتا ہوں، مخلوق کو ختم کرنا میرا کام نہیں۔ متوکل نے لالچ دیا، نہ مانے، دھمکیوں پر اتر آیا، بالآخر 1 سال کے لیے جیل میں بھیج دیا۔ 1 سال بعد نکالا اور کہا، اب تمہاری عقل ٹھکانے آ چکی ہوگی، مانو گے تو سونا ملے گا، ورنہ تلوار تمہارے سر کو تن سے جدا کر دے گی۔ 1 سال جیل میں گزارنے کے باوجود بھی حسنین کا جواب وہی تھا۔ متوکل نے عزم میں فرق نہ پا کر ان سے کہا، میں تمہارا امتحان لینا چاہتا تھا، آج سے تم میرے خاص طبیب ہو۔ خدا جس کے رزق میں چاہتا ہے اضافہ کر دیتا ہے۔ مرحوم نوری نے کتاب کلمہ طیبہ میں صدقات اور خیرات اور راہ خدا میں مال خرچ کرنے کی فضیلت کے سلسلے میں 40 واقعات بیان کیے ہیں۔ ان میں سے ایک واقعہ جلیل القدر عالم دین اخوند ملا فتح علی کا بیان کیا ہوا ہے، جسے انہوں نے ایک قابل اعتماد رشتہ دار سے سنا تھا۔ بیان کرنے والے نے اخوند کو بتایا، قحط کے زمانے میں میں نے اپنی زمین پر جو بوئے تھے، خوش قسمتی سے کسانوں کے مقابلے میں میری زمین پر جو کی بالیاں لہلہانے لگیں اور ان کے دانے پک گئے۔ اس زمانے میں ہر طبقے کے لوگ سختی اور بھوک کا شکار تھے۔ یہ صورتحال دیکھ کر میرا دل بھر آیا اور میں نے اپنی کاشت کی ہوئی فصل سے فائدہ نہ اٹھانے کا فیصلہ کر لیا۔ چنانچہ میں نے مسجد آ کر بلند آواز سے یہ اعلان کر دیا، میں نے فلاں حصے کی زمین پر فصل کاشت کی ہوئی فصل چھوڑ دی ہے، اور اب اس سے کوئی بھی ضرورت مند اپنی اور اپنے اہل و عیال کی ضرورت کے مطابق اس وقت تک لے جا سکتا ہے جب تک یہ ختم نہیں ہوتی۔ یہ اعلان سن کر ضرورت مندوں نے اس زمین کا رخ کیا اور روزانہ اپنی ضرورت کے مطابق لے جا کر کھانے لگے۔ مجھے اپنی زمین کے اس ٹکڑے کی بابت کچھ بھی معلوم نہ تھا، کیونکہ میں نے اسے ضرورت مندوں کے لیے چھوڑ دیا تھا اور اب مجھے اس سے کوئی امید نہیں تھی۔ لوگ میری اس زراعت سے فائدہ اٹھا رہے تھے اور اس طرح ان کی مشکلات دور ہوتی رہی تھیں۔ جب میں اپنی دوسری فصلوں کی کٹائی سے فارغ ہو گیا تو میں نے اپنی اس زمین کی جانب رخ کیا جس کی بابت اعلان کر چکا تھا۔ میرا اس زمین پر جانے کا مقصد یہ تھا کہ وہاں کی بچی کھچی فصلوں کو کاٹوں اور جو کچھ خوشے باقی رہ گئے ہیں انہیں حاصل کر لوں۔ یہ سوچ کر میں نے مزدور لے کر اس زمین پر پہنچا۔ ان مزدوروں نے وہاں کی فصل کاٹ کر جب جو صاف کیے تو اس زمین سے دوسری زمینوں کے مقابلے میں 2 گنا جو حاصل ہوئے، اور ضرورت مندوں نے زمین کے اس ٹکڑے سے جو کچھ بھی لیا تھا اس کا کوئی اثر ظاہر نہیں ہوا، حالانکہ میری زمین کے اس حصے پر ایک بالی بھی نہیں ہونا چاہیے تھی۔ اس سے بھی زیادہ حیرت انگیز بات یہ تھی، میری زمین کا وہ ٹکڑا خزاں کے بعد یوں ہی پڑا رہا اور اس پر نہ
ہل چلا اور نہ ہی بیج بوئے، لیکن پھر بھی جب برف پگھلی اور موسم بہار کا آغاز ہوا تو میری زمین کا یہ ٹکڑا تمام زمینوں کے ٹکڑوں سے زیادہ سرسبز و شاداب تھا۔ مجھے یہ دیکھ کر بہت حیرت ہوئی اور میں یہ سوچنے لگا کہ کہیں مجھے دھوکہ تو نہیں ہو رہا اور زمین کا یہ ٹکڑا کسی اور کا تو نہیں۔ سچ ہے، یعنی خدا جس کے رزق میں چاہتا ہے اضافہ فرما دیتا ہے۔